أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النحل کی آیات ہیں اپنے مزید نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ پاک اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، تو اس آیت میں اللہ نے ایک ایسے نظام عظیم کے بارے میں ذکر فرمایا ہے جس میں پوری دنیا جو ہے الجھی ہوئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے رزق میں۔ کیا معنی؟ یعنی کسی کو اللہ نے زیادہ عطا فرمایا ہے، کسی کو اللہ نے کم عطا فرمایا ہے، کسی کو اللہ نے غنی بنایا ہے، کسی کو اللہ نے فقیر بنایا ہے، کسی کو اللہ نے ان دو حالتوں کے درمیان کی کیفیت پہ رکھا ہے۔ جیسے اللہ نے دوسری آیت میں بھی فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے جس کے رزق کو بڑھا دے یا گھٹا دے۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور آیت مبارک میں بھی فرمایا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگانی میں جو مالی اور معیشت کا مسئلہ ہے یہ ہم نے تقسیم کیا۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ نے اسلام کے اقتصادی نظام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ پورے عالم پہ نظر ڈالیں، دنیا میں دو قسم کے طبقات پیدا ہوئے اور انہوں نے دو قسم کے نظام جو ہیں وہ دنیا میں رائج کیے۔ ایک کو سرمایہ دارانہ نظام کہا جاتا ہے، یعنی بہت سارے ممالک دنیا کا ایک معتدل حصہ جو ہے وہ سرمایہ داری نظام کے اندر ہے، اور بے عین ہی سرمایہ داری نظام کے رد عمل میں اشتراکی نظام جو ہے جسے کمیونزم بھی کہتے ہیں، سوشلزم بھی کہتے ہیں، شیوعیت بھی کہتے ہیں، وہ پیدا ہوا۔ لیکن اگر انسان ان میں بنظر انصاف یعنی تعصب میں نہ پڑے، پہلے سے اپنے دماغ میں ایک نظریہ نہ قائم کر لے، بالکل انصاف کی نظر سے دیکھے تو دونوں نظام اپنے اپنے وقت میں فیل ہیں اور اس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچی ہے، کوئی راحت نہیں پہنچی۔ مثلا سرمایہ داری نظام ہے، انہوں نے بڑے حسین خواب دکھائے کہ جی ہر انسان کی معیشت جو ہے وہ آزاد ہے، وہ آزادانہ ترقی کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، کما سکتا ہے،
جتنا دولت چاہے پیدا کر سکتا ہے، اس کے دولت پیدا کرنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ دراصل یہ نکلا کہ انہوں نے اس کے اندر ایسی چیزیں تشکیل دی ہیں جیسے جوا ہے، جسے عربی میں قمار کہتے ہیں، اور پھر جوئے کے کئی اقسام ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس جوئے کی لعنت کو انہوں نے قانونی شکل دی، اور بعض کسینوز ایسے ہیں جہاں جوا کھیلا جاتا ہے، اور ایک رات میں جو جوا کھیلا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے اسلامی ملک کے 1 سال کے بجٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک رات میں ملین، ملٹی ملین، بلین، ٹریلین کے حساب سے وہاں جوئے کھیلے جاتے ہیں، اور وہ قانونی نظام ہے باقاعدہ، اور ان میں اتنا دولت اور پیسے کو لگایا جاتا ہے، اور وہ ایک ایسا نظام ہے کہ وہ صرف چند افراد کو، چند کمپنیوں کو، چند مالی اداروں کو تو آسمان پہ پہنچا دیتا ہے، اور باقی دنیا جو ہے وہ غربت کی آخری حدوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بینکنگ نظام بنایا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اس میں جتنا بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالک ہیں، تمام دنیا کی گویا دولت ان کو جا رہی ہے، باقی دنیا ان کی ایک قسم کے ہاتھ میں ہے، قید میں ہے، کہ ساری دنیا کا پیسہ ان بینکوں میں ہے، اور اسی آپ کے پیسے سے وہ کاروبار کرتے ہیں، اور آپ ان کے محتاج ہیں۔ تو سرمایہ داری نظام نے بھی ایسا ایک جال بنا ہے کہ اس جال میں جانے والے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کمزور پرندہ یا کمزور جانور جال میں پھنس جاتا ہے اور طاقتور توڑ کے نکل جاتا ہے، اس کا بھی یہ عالم ہے کہ ساری دنیا کا خون چوس کے اوپر جو ساہوکار اور صنعتکار بیٹھے ہیں صرف ان کی تجوریاں بھری جائے، ان کی دولت جو ہے وہ دنوں کے حساب سے نہیں، ان کی دولت جو ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے نہیں، منٹوں کے حساب سے اوپر جاتی ہے، کہ انہوں نے ایک منٹ میں کتنا کمایا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ رگے فرنگ پنجہ یہود میں ہے، کیونکہ یہود جانتے تھے کہ ہم بڑی اقلیت ہیں، ہم ایک محدود عدد رکھنے والی قوم ہے، اور ہمارا جو نظام ہے وہ دنیا قبول نہیں کرتی، ہمیں دنیا کی ہمدردی اور محبت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے پوری دنیا پہ اپنا سکہ چلانے کے لیے اقتصاد کا جو لیور تھا وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے۔ اب ان کی مرضی ہے، وہ جس ملک کا جنازہ چاہیں صرف 2 بروکر بھیج دیں، 2 بندے بروکر، وہ آ کے کرنسی خرید لیں اور آپ جرام سے بھوکے ہو جائیں۔ ایک نظام ہے، چل رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹریولر چیک ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں یہ کیش کارڈ ہیں، یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ 1 سال میں ارب $، ان کو بغیر محنت کیے ہوئے بچ جاتے، بغیر کسی محنت کے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو 1 لاکھ روپیہ بھی ادھارا نہیں دے گا، لیکن اپنی ساری جائیداد بینک میں جا کے خود بخود منت کر کے رکھائے گا کہ جی میری جائیداد محفوظ ہے، میرا سرمایہ محفوظ ہے، میں جب چیک کاٹتا ہوں مجھے مل جاتا ہے۔
لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اگر تم نے 1 کروڑ کا سرمایہ بینک میں رکھا ہے، سال میں 10 لاکھ نکال لو گے، لیکن 90 لاکھ سے تو وہ بزنس کر رہا ہے، 90 لاکھ کا استفادہ تو صرف وہ کر رہا ہے۔ یعنی آپ سوچ نہیں سکتے ہیں ان باتوں کو۔ یہ ایک ایسا گورا کا دھندا ہے۔ مثلا آپ حج پہ آتے ہیں، 1,30,000 حاجی، اللہ سب کو نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالی سب کو حاضری نصیب فرمائے اور سب کی حاضری مقبول بھی ہو۔ 1,30,000 آدمی، فی آدمی 90,000 مثلا داخلہ ہے، تو 1,30,000 کے کتنے پیسے بنیں گے؟ اور وہ 6 مہینے پہلے آپ نے داخل کرنے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پہ کتنا سود بنتا ہے 6 مہینے میں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ حج، آپ مقدس حج پہ آ رہے ہیں، فریضے پہ آ رہے ہیں۔ اچھا، حاجی کو کیا ملتا ہے؟ 1 ڈبہ پانی کا، 1 چھتری۔ 6 مہینے اس کے پیسوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس پہ جو لاکھوں میں نہیں، وہ کروڑوں میں سود بنتا ہے۔ کیونکہ جب آپ 1,30,000 ضرب 1 لاکھ تو کتنی دولت بنے گی؟ اور اس کو جب آپ بینکوں میں رکھیں گے، چونکہ وہاں تو گھنٹوں سے سود ہوتا ہے، وہ دور چلا گیا کہ جب مہینوں میں سود ہوتے تھے یا سالوں میں سود ہوتے تھے۔ اب دنیا میں گھنٹوں کے حصہ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بینک میں جائیں، آپ کسی سرکاری خزانے میں پیسے لینے جائیں، آپ کو 12 بجے کے بعد نہیں ملتے۔ 12 بجے سے پہلے آپ کیش کرا لیں، لیکن 12 بجے کے بعد آپ کو نہیں ملتے۔ لے لیں گے لیکن دیں گے نہیں آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 بجے وہ ٹوٹل کیش جو موجود ہے اس کو بند کر کے وہ دوسرے بینک سے سٹا کھیلتے ہیں، اور وہ صبح 7 بجے تک وہ رقم گویا پڑی یہاں ہے لیکن ان کے حساب میں چلی جائے گی، اور صبح 7 بجے جب آئیں گے تو سود کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کو رات اتنا بچا ہے یا اتنا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ 7 ساڑھے 7 بجے کام شروع کریں گے، 12 بجے پھر بند کر دیں گے۔ یہ سارا ایک عجیب سا گورا کا دھندا ہے، جس سے ہر غریب سے غریب کی تنخواہ ہے وہ بھی جمع کرا رہا ہے۔ ایک غریب مزدور ہے بیچارہ، وہ شام کو 50 روپے کماتا ہے، 30 خرچہ ہے، 20 وہ بھی جمع کرا رہا ہے۔ اچھا، کسی کو وہ جناب کہہ دیں گے کہ جی ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا ہمارا کارڈ لیں گے، پھر آپ کا نام لکھ لیں گے، ہم لاٹری نکلے گی تو آپ کو اتنا انعام مل جائے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پاگل ہے کہ آپ کو 10 لاکھ کا انعام دے دیں مفت میں؟ پاگل ہو گئے۔ وہ 10 لاکھ کے بجائے 1 کروڑ کمائیں گے، اس میں 10 لاکھ کسی ایک کو دے دیں گے، 90 تو ان کو بچ گیا، ان کو کیا گھاٹا ہے؟ تو یہ ایک سرمایہ داری نظام کا چکر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جی، آپ انشورنس ہے، باہر کے ملکوں میں تو انشورنس جو ہے یعنی وہ کمپلسری ہے، مست ہے، لازم ہے، اس کے بغیر آپ گاڑی نہیں چلاتے۔ اس کے بغیر آپ نے یہ اینک اگر میں نے اپنے کسی بھائی کو بھیجنی ہو، پارسل بھیجنا، اس پر بھی وہ انشور کرو، ہر چیز انشور ہے۔ اب انشور جو ہے اس کو آپ دیکھیں کہ سود بھی ہے اور جوا بھی ہے، لیکن اس میں کوئی غور نہیں کرے گا۔ اور بعض ہمارے سیدھے سادے جدید تعلیم یافتہ مولوی جو ہیں وہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ یہ تو حلال ہے، یہ تو جی غریبوں کی امداد کا ایک ذریعہ ہے، تو ویلفیئر اسکیمز میں آتی ہے، لوگوں کا تحفظ ہے۔ اب آپ آرام سے دیکھیں، مثلا آپ نے 10 لاکھ کی پالیسی لی، اچھا بڑے لوگ جو ہیں ان کی تو کروڑوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں نا، 2 کروڑ، 1 کروڑ، 4 کروڑ کی پالیسی۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں اتنی بڑی پالیسی لینے کے۔ پہلے تو بیوی مار دیتی ہے زہر دے کے کہ مرے تو پالیسی مجھے ملے گی، 2 کروڑ ملنا ہے، مرے تو مرے، دفاؤ۔ تو اچھا، اب اس میں جناب ہم نے مثلا 10 لاکھ کی پالیسی لی اور 10,000 روپے سال میں ہم نے جمع کرانے، مثال کے طور پر۔ اب وہ ہمیں کتنا سنہرا خواب دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی آپ کی 10 لاکھ کی پالیسی ہے، آپ نے ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ آپ 10,000 روپے سال کے آپ ہمیں دے رہے ہیں، اگر 2 سال کے بعد آپ مر گئے ہمیں تو 10 لاکھ آپ کو دینا ہے۔
تو ہم نے لیا آپ سے 20,000 اور دیا آپ کو 10 لاکھ، تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار اچھی بات ہے، مرنا تو ہے، چلو ایسا کرو کہ 2-4 سال 10-10 ہزار دیتے رہو، کیا پتا مر گیا میرے بچوں کے کام آ جائے گا، 10 لاکھ ان کو اکٹھا مل جائے گا، وہ مکان بنا لیں گے، وہ تعلیم کا کر لیں گے، وہ کاروبار کر لیں گے، میری فیملی کا بہت بڑا تحفظ ہے، تو وہ جناب جمع کرا دے۔ اچھا اب 100 آدمی جمع کرائے تو 100 نے تو نہیں مرنا ہے، نہ مرے گا تو 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 10، 90 تو نہیں مرے گا۔ ان کا پیسہ ان کو مل رہا ہے، انہی کے پیسوں سے جو مرا ہے اس کو دیں گے، اپنے گھر سے تھوڑے دے رہے ہیں۔ اچھا اب یہ جوا کیسے ہے کہ مثلاً میں نے 2 سال کی قسط دی 20,000 اور مر گیا تو مل گیا 10 لاکھ، تو جوا لگ گیا۔ جوا اور کیا ہوتا ہے؟ جوا اسی کا نام تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک پتا پھینکا، آپ نے اس پہ 100 روپیہ لگایا، مل گیا آپ کو 2,000، تو ہم نے بھرا تھا 20,000 اور مل گیا ہمیں 10 لاکھ، یہ جوا ہے۔ اچھا چلو فرض محال پالیسی ہم نے لی تھی 10 سال کے، 10 سال تک ہم فیس دیتے رہے اور مرے شرے کوئی نہیں، حادثہ کوئی نہیں ہوا، تو اب وہ انشورنس کمپنی ہمیں وہ سارے پیسے بما سود کے لوٹائے گی، بما سود کے، تو اب سود بھی ہو گیا جو حادثہ تو ہوا نہیں، لہذا وہ پیسہ جو ہے ہمیں اتنی پالیسی جو ہے بما سود کے ملے گی، اور 10 سال تک وہ ہمارے پیسے سے بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے اور دوسرے بینکوں میں لگائیں گے۔ یا جیسے آج کل بعض لوگ جو ہیں وہ اسلامی نام پر بھی دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں تو نفع نقصان کا کھاتا ہے، اس لیے یہ اسلامی بات ہے کہ نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ لیکن دیکھیں جی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے ایڈوائزر ہوتے ہیں، اکنامی کے ماہر لوگ ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ ہم وہ کاروبار کریں جس میں گھاٹا ہے، لیکن نفع نقصان ہم نے لکھا ہوا ہے لیبل، نفع نقصان والا یہ کھاتا ہے، لیکن آتا نہیں ہے کبھی نقصان، اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ کبھی وہ 7% دے دیں گے، کبھی 6% دے دیں گے، کبھی 10% دے دیں گے، تو جب ہمیں 10% دیا تو فائدہ ہو گیا اور 7% دیا تو گھاٹا ہو گیا، یہ گھاٹا ہے، حالانکہ بالکل خالص و سود ہوتا ہے۔ اچھا وہ کرتے کیا ہیں کہ ہمیں 7% دینا ہے، ہمارا پیسہ آگے بینک میں 11% پہ ڈالا ہوتا ہے، ہم اس سے 11 لے کے 7 ہمیں دے دیں گے، باقی خود رکھ لیں گے، تو یہ ایک عظیم نظام۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ ٹریولر چیک لیتے ہیں کہ جی آپ حج پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، نوٹ گر جائے، پیسہ گر جائے، آپ تو برباد ہو گئے نا، آپ ٹریول چیک لے لیں، آپ کا پیسہ محفوظ ہے، اور خدا نہ خاصہ آپ کا گم بھی ہو گیا تو بس آپ سیریل نمبر یاد رکھیں اور ان کو فارم کر دیں، آپ کو دوسرے ڈپلیکیٹ ایشو کر دیں۔ اب کس کس کو سیریل نمبر یاد ہوتا ہے؟ 1000 میں سے کم از کم 200 آدمیوں کے تو گم ہو جاتے ہیں، اور وہ جو 200 جو وہ بیچارے کلیم بھی نہیں کرتے، وہ جانتے ہی نہیں۔ اب ایک حاجی حج پہ آ رہا ہے جس کو انگوٹھا مارنا نہیں آتا، وہ ٹریول چیک کا کلیم کرے گا، جس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ انگوٹھا یوں لگتا ہے یا یوں لگتا ہے، دایاں لگتا ہے یا بایاں لگتا ہے، مرد کا کون سا انگوٹھا ہے اور عورت کا کون سا انگوٹھا ہے، وہ بیچارہ کیا کرے، مٹی کلیم کرے گا۔ اور یہ پیسہ جو ہے یہ $1,000 میں 1 سال میں بچتا ہے، اور وہ اس پیسے کو ان اداروں میں خرچ کرتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پراپگنڈا کرتے ہیں، ان مشینریوں کو دیا جاتا ہے جس میں اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں مسلمان 4 بیویوں کا قائل ہے، کبھی کہتے ہیں ان کے پیغمبر کے دیکھو جناب 9 بیویاں تھیں، کبھی کہتے ہیں دیکھو جناب مسلمان تو صرف مارنا ہی جانتا ہے، قتل کرنا جانتا ہے، یہ تو بالکل ہے ہی فتنہ، یہ تو بالکل شر کی بنیاد ہے۔ یعنی جن کا مذہب اسلام ہو، جس کے مادے میں سلامتی ہے، جن کا مذہب ایمان ہو، جس کے مادے میں امن ہے، ان کو انہوں نے ڈاکو بنا دیا ہے، ان کو انہوں نے فتنہ گر اور مفسد بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام کی لعنت ہے کہ ساری دنیا کمائے لیکن مال جو ہے وہ چند ملٹی نیشنل کمپنیوں کو جائے گا۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے نا جی، آپ پیزا کھاتے ہیں، پیسے اس کمپنی کو جائیں گے جس کا فارمولہ ہے۔ آپ ایک کوک کی بوتل پیتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں، مرنڈا پیتے ہیں، لیکن وہ اصل پیسہ جو ہے اس کو جا رہا ہے جس کا فارمولہ ہے۔ یعنی ایک معمولی سی بات، اچھا وہ کہاں آپ اندازہ کریں گے ایک دن میں کتنی بوتلیں بکیں گی اور ایک دن میں وہ کتنی کمائیں گے، ایک دن میں ان کو کتنی نفع حاصل ہوگا؟ ہم تو بس ان باتوں کو سوچتے بھی نہیں ہیں۔
تو بہرحال یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ بھی لعنت ہے کہ جس نے غریب کو غریب تر کر دیا ہے اور امیر کو امیر تر بنا دیا ہے، درمیان میں مڈل مین طبقہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی لعنت ہے۔ اس کے رد عمل میں آیا سوشلزم، اس کے رد عمل میں آئی اشتراکیت۔ انہوں نے کہا کہ کوئی چیز کسی کا ملک ہی نہیں ہے، ہر بندہ ایک مشین ہے، ہر بندہ ایک مشین ہے، پیدا کرو، محنت کرو، کماؤ اور کھاتے رہو۔ حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی اس کی نہیں، حتیٰ کہ اس کی اولاد بھی اس کی نہیں، وہ بھی سرکار کی۔ تمام چیزیں جو ہیں وہ سرکار کی پراپرٹی ہیں، اس کی ذاتی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ تو یہ نظام اشتراکی جو ہے اس سے بڑی لعنت کہ جس نے سب کو مزدور بنا دیا، غریب بنا دیا، بھکاری بنا دیا، اور یعنی اس کے بعد یعنی اس پہ شکنجہ ایسا ہے کہ وہ بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے ایک لطیفہ بڑا تھا کہ ایک سرمایہ دار نظام کے ملک کا ایک کتا تھا اور دوسری طرف سے وہ اشتراکی ملک کا میں سوشلسٹ ملک کا ایک کتا ہوا، ایک بارڈر سے دونوں کتے اکٹھے ہو گئے، ہم جنس تھے نا جی۔ اب وہ جو سرمایہ دار ملک کا کتا وہ تو بڑا ہٹا کٹا اور موٹا اور تازہ اور کھایا پیا، اور یہ جناب بھوکھا ننگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار ایک دوسرے کے ملک میں آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا یار تمہارے ملک میں کھانے کو تو ملتا ہے لیکن بھونکنے نہیں دیتے۔ تو بات وہی ہوتی ہے کہ وہاں تو ایسے حالات ہیں کہ زبان نہیں کھول سکتے ہیں نا، بول ہی نہیں سکتے، جو بولے گا مار دو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں نظام ظالمانہ ہیں۔ اب اسلام کے نظام پہ نظر ڈالو کہ سب سے بڑا عادلانہ، سب سے بڑا منصفانہ، سب سے بڑا حق والا، سب سے بڑا ہر چیز کی رعایت کرنے والا یہ صرف اسلام کا نظام ہے۔ کہ اسلام کے نظام نے ہمیں سبق دیا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی نے ارزاق تقسیم کیے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرو۔ اسی میں نظام عالم ہے کہ ایک امیر ہوگا، ایک فقیر ہوگا۔ اگر دنیا میں فقیر نہ ہوں تو تمہاری زکوٰۃ کہاں جائے گی؟ اگر دنیا میں مزدور نہ ہوں تو تمہاری بلڈنگیں کون بنائے گا؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ ایک پہلے تو ذہن بنا لو کہ یہ نظام قبول کرو۔ دوسرا نظام یہ ذہن بنا لو کہ اللہ کسی سرمایہ دار کو اجازت نہیں دیتا کہ جوئے سے مال بنائے، جوا حرام ہے۔ اللہ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ سٹا کھیلے، وہ حرام ہے۔ اللہ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ خنزیر بیچے، شراب بیچے، اسمگلنگ کرے اور جناب منی لانڈرنگ کرے اور نقصان دے کے حرام سے جائیداد بنائے، سب حرام ہے۔ اس نے جائیداد بنائے لیکن حلال کے طریقے سے، جس کے اندر کوئی حرام کی بالکل آمیزش نہ ہو۔ تو ایک وہ یہ پابندی، اچھا دوسرا وہ یہ پابندی لگاتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تم بناتے جاؤ نہیں، فرمائے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ نے اس کے مال کے اندر فقیروں کا حق رکھ دیا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اگر سونا ہے، چاندی ہے، نوٹ ہے، پیسہ ہے، زیور ہے، اس پہ زکوٰۃ دو گے۔ زمین ہے تو اس پہ عشر دو گے۔ اگر مال مویشی ہے اس پہ زکوٰۃ دو گے۔ اور زکوٰۃ کہاں جائے گی؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ اغنیاء سے لیا جائے گا اور غریبوں پہ بانٹا جائے گا تاکہ کوئی احتیاج والا نہ رہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے۔ ایک تو ہے وہ زکوٰۃ جو فریضہ ہے، پھر اللہ نے صدقات، پھر صدقات واجبہ، پھر اللہ نے حکم دیا ہے صدقات نافلہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے جیران کا خیال کرو، اپنے ہمسائے کا خیال کرو، اپنے والدین کا خیال کرو، اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو، اپنی اولاد کا خیال کرو۔ اور پھر اللہ نے نظام بنا دیا ہے کہ جب تم مرو گے تو تمہاری جائیداد تقسیم ہوگی۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ تمہاری جائیداد جو ہے وہ چند لوگوں میں نہ رہے، بلکہ آج ایک باپ ہے، مرنے کے بعد اس کے 4 بیٹے ہیں تو 4 حصوں میں جائیداد تقسیم ہو جائے۔ اس میں بھی حکم دیا کہ خبردار یہ نہ کرنا کہ لڑکیوں کا حصہ کھا جاؤ، لڑکیوں کو بھی حصہ دینا ہوگا، بیوی کو بھی حصہ دینا ہوگا، بیٹوں کو بھی حصہ دینا ہوگا،
اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا کوئی نہیں ہے تو وہ مال جو ہے بیت المال میں لوٹے گا، بیت المال پھر غرباء و فقراء پہ تقسیم کرے گا۔ تو اللہ نے ایک ایسا نظام پیدا فرمایا ہے کہ سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ہر وقت اس کی دولت جو ہے وہ فقراء کے لیے ہے۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، سیدنا علی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور اداس بیٹھے ہیں، غمگین بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے پہ حزن و ملال ہے۔ حضرت عثمان گزرے اور پوچھا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ ما بک حزین، کیا وجہ ہے کہ آپ غمگین بیٹھے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انہوں نے کہا عثمان کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ قبول فرما لیا ہے۔ حالانکہ یہ رشتہ بڑے بڑے لوگوں نے مانگا حضور سے، لیکن حضور نے ابو بکر کو بھی انکار کیا، عمر کو بھی انکار کیا رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن حضرت علی کو بلا کے حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ عثمان میں اس لیے غمگین بیٹھا ہوں کہ میں نے 2 اونٹنیاں پالی تھی اور میرا ارادہ تھا کہ ان اونٹنیوں پہ دور دور سے لکڑیاں لا کے بیچوں گا، کچھ پیسے بنیں گے تاکہ میں شادی پہ خرچ کر سکوں۔ اب تمہیں پتا ہے یا نہیں ہے کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ میری 2 اونٹنیاں ذبح کر کے گوشت کھلا لوگ دوستوں کو کھلا دی۔ اب وہ میری کل جائیداد تو وہ 2 اونٹنیاں ہی تھیں، اور وہ حضرت حمزہ ہیں اور وہ عم رسول اللہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے اداس بیٹھا ہوں کہ اب میرے پاس 1 پیسہ بھی نہیں ہے، میں شادی پہ کیا خرچ کروں گا؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ لا تحزن یا علی، حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت علی غم کیوں کرتے ہو؟ شادی علی کی ہوگی، دولت عثمان کی ہوگی، جتنا ضرورت ہے خرچ کرو، میری دولت کس کام آئے گی؟ لہذا تمہاری شادی پہ تمام خرچہ جو ہے وہ عثمان دے گا رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے حضور پاک نے جب غزوہ تبوک کے لیے آپ نے چندے کا اعلان کیا، یہ وہی عثمان ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان کے میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا عثمان ذرا اور بڑھاؤ۔ حضرت عثمان نے کہا حضور میں 200 اونٹ دوں گا۔ حضور نے کہا عثمان اور بڑھاؤ۔ عثمان نے کہا حضور میں 300 اونٹ دوں گا، بس بمائے ساز و سامان کے، اور ڈھیر ساری دولت لا کے حضور کے سامنے رکھ دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اپنی جھولی میں حضرت عثمان کی وہ دولت، وہ دراہم و دینار لے کے ایسے خوشی سے ہلا رہے ہیں اور فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان تجھے مبارک ہو، آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، تیری جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ غنا تھا حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ سبق تھا میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا، آمنہ کے لال حبیب کبریا کا، کہ حضرت بلال نے نماز کی تکبیر دے دی ہے اور تکبیر پوری ہو گئی، اب حضور مصلی پہ کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، لیکن حضور نے جماعت چھوڑ دی اور گھر تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو اللہ اکبر نماز پڑھائی۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ ایسا تو زندگی میں کبھی نہیں ہوگا کہ اقامت صلاۃ کے بعد حضور نماز نہ پڑھائیں اور گھر چلے جائیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں جب مصلی پہ آیا مجھے یاد آ گیا کہ میرے گھر میں ایک ڈھیلا تھوڑا سا سونے کا ٹکڑا آیا تھا، تو میں نے کہا لا ينبغي لنبی، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ میرے گھر میں سونا ہو اور میں یہاں نماز پڑھاتا رہوں، تو میں نے جا کے بیویوں کو حکم دیا کہ خیرات کر دو۔ تو یہ وہ اسلام کا سبق ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کی خدمت میں 30,000 درہم اس زمانے میں، اب ذرا اندازہ کر لیں کہ آج سے 50 سال پہلے بھی 30,000 کی کتنی بڑی حیثیت تھی، اور 1400 سال پہلے کیا ہوگی، 30,000 درہم آئے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، اور 30,000 درہم بھی چلا رہی ہیں اور چلا رہی ہیں اور چلا رہی ہیں اور روزے کے ساتھ ہیں۔
اور شام کو جب افطار کا وقت آیا تو کنیز نے آپ کی خادمہ نے سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے اور چند دانے زیتون کے اور تھوڑا سا سرکہ جو ہے وہ رکھا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اماں اگر مہربانی کر کے آپ ہمیں بھی کوئی 10 درہم دے دیتی تو ہم بھی 2 دن گوشت بنا لیتے گھر میں۔ تو فرمایا کہ یاد کرا دیتی تو دے دیتی، مجھے تو یاد آیا، یعنی 30,000 خرچ ہو گیا اور اپنے گھر کی روٹی یاد نہیں۔ یہ اسلام سبق دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں قرآن میں موجود ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم کتنا خیرات کریں۔ اللہ نے فرمایا قل اللہ، وہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، غریبوں کو تو کیا ضرورت ہے اس کو رکھنے کی۔ اسی لیے اسلام حکم دیتا ہے اپنی دیواریں اتنی اونچی نہ کرو کہ ہمسائے کی دھوپ رک جائے۔ اسی لیے اسلام حکم دیتا ہے اگر فروٹ کھائے ہیں تو اس کے چھل کے گلی میں مت ڈالو، تاکہ کوئی غریب محروم مظلوم ان چھلکوں کو دیکھ کے اس کا دل سے آہ نہ نکل جائے تمہارے خلاف۔ اسی لیے اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر تم گوشت تقسیم نہیں کر سکتے ہو تو گوشت میں پانی تو زیادہ ڈال دو، تو کم از کم ہمسائے گھر میں شوربہ ہی بیچ دو، تاکہ کوئی ہمسایہ جو ہے وہ تمہارا بھوکا نہ رہے۔ اسی لیے اسلام حکم دیتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کو خبر ہے یہ مکذب بالدین کون ہے؟ جو غریبوں کو دھکے دیتا ہے اور جو مسکینوں کے لیے برنگیختہ بھی نہیں کرتا، خود بھی نہیں کرتا، کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا ہے۔ تو اسلام نے ایک ایسا نظام بنایا ہے، ایک ایسا عادلانہ نظام بنایا ہے، نہ سرمایہ داری کی لعنت ہے، نہ سوچ بیچنے کو بھی حرام کر دیا۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک صحابی میرے آقا کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو پیسہ تھا اور میرے گھر میں کچھ یتیموں کی بھی دولت ہے، تو میں نے اس سارے پیسے کا جا کے شراب خرید لیا، کیونکہ شراب حرام نہیں تھی۔ تو یا رسول اللہ میں نے تو سارا وہ خمر خرید لیا ہے، اور میں اتنی دور کے ملک سے شراب کے ڈرم لے کے آیا ہوں بیچنے کے لیے، اور جب مدینے میں پہنچا تو پتہ لگا کہ اللہ نے شراب جو ہے حرام کر دی، خمر جو ہے وہ حرام ہو گیا ہے۔ تو یا رسول اللہ صاحب میں تو ڈوب گیا، میں تو مر گیا، میری تو کل جائیداد یہ ہے جو میں نے اس میں لگا دی ہے۔ تو آپ مہربانی کریں، آپ ہمارے حال پہ مہربانی کریں کہ وہ میرے لیے کوئی راستہ بتلائیں، اور پھر یتیموں کا مال اس کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا انما حرم علیکم الخمر، خبردار شراب حرام۔ اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ میری ایک تجویز ہے اگر منظور فرما لیں۔ حضور نے فرمایا کیا تجویز ہے؟ کہا حضور اجازت دے دیں تو میں کسی کافر ملک میں کافروں کو بیچ کے آ جاؤں۔ چلو مسلمانوں کے لیے حرام ہے نا، کافروں کے لیے تو کوئی حرام شرام ہے ہی نہیں، تو میں کافروں کے ملک میں جا کے بیچ آؤں۔ حضور نے فرمایا خبردار ثمن الحرام حرام، حرام چیز کے بیچ کے جو مال ملے وہ بھی حرام ہے۔ تو لہذا جب وہ چیز حرام ہے تو اس کا بیچنا بھی حرام، اس کا پیسہ بھی حرام، اس کا نفع بھی حرام۔ اسلام یہ سبق دیتا ہے۔ اسی طرح اندازہ کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو اپنے دور کے سب سے بڑے امام گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جنہوں نے امت کو 3 لاکھ مسائل کا گلدستہ پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے کہ 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں سب سے زیادہ اکثریت جو ہے فقہ حنفیہ پہ عمل پیرا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت نے 60 علماء کی جو امام وقت تھے جیوری بٹھا کے ایک مسئلے پہ بحث کی ہے، تاکہ کسی مسئلے کے اندر غلطی نہ رہ جائے۔ اللہ اور احتیاط کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور حضرت دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ اب گھر والا بھی نکلا اور آدمی بھی دوڑے، انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب دھوپ میں کھڑے آئے، انہوں نے کہا حضرت دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ خیر تو ہے، یہ سامنے سایہ ہے دیوار کا، دروازے کا آگے باقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہے، تو آپ سائے میں تو کھڑے ہوں، اس چلاتی ہوئی دھوپ میں آپ گرمی میں کھڑے ہیں۔ فرمایا میرے بھائی اس بندے سے میں نے قرضہ لینا ہے اور میں اس کے دیوار کے سائے میں ڈر سے نہیں کھڑا ہوتا کہ قیامت میں اللہ پکڑ نہ لے کہ تم نے نفع کیوں حاصل کیا ہے قرضے پہ۔ یہ احتیاط ہے، اندازہ کریں۔ تو جو اسلام اتنی چھوٹی سی چیز کی بھی احتیاط سکھلاتا ہے، جو اسلام اتنی چھوٹی، اسی لیے میرے آقا نے فرما دیا الحلال بین
والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں میں بعض چیزیں جو ہیں ان میں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال پتہ نہیں حرام، تو آپ نے فرمایا جس میں شبہ پڑ جائے اس کو بھی چھوڑ دو تاکہ تم حرام کے کبھی قریب ہی نہ جاؤ۔ تو اسلام نے ایک نظام عدل بنایا، اسلام نے میاں بیوی کا رشتہ رکھا تو حق المہر رکھی، اسلام نے میاں بیوی کا رشتہ رکھا تو نان نفقے کی ذمہ داری خاوند میں رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آدائے اسلام، آدائے دین جو ہیں وہ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب عورت کی دیت جو ہے وہ آدھی ہے، اگر عورت قتل کر دی جائے تو دیت آدھی ہے، اور مرد کی دیت جو ہے وہ پوری ہے۔ حالانکہ وہ اسلام کے عدل کو نہیں دیکھتے کہ اگر مرد جائے گا تو وہ تو کمانے والا گیا، وہ بیوی بچوں کے خرچ اٹھانے والا گیا، ماں باپ کی نفقے کی ذمہ داری والا گیا، بیوی پر تو کوئی خرچہ نہیں ہے، نہ ماں باپ کا خرچہ ہے، نہ اولاد کا خرچہ ہے، نہ اپنا خرچہ ہے۔ تو اسلام نے اس کا معاوضہ اتنا رکھا ہے جتنا اس کا نقصان ہے، اور مرد کا جتنا نقصان ہے اس کا اتنا معاوضہ رکھا ہے۔ تو اسلام نے ایک ایسا عادلانہ ہمیں نظام عطا فرمایا ہے، اور اسلام نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ کسی چیز میں اگر حرام کا شائبہ بھی آئے تو بچ جاؤ، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے کہ اگر حلال کے ذریعے سے دولت کما سکتے ہو اور وقت پہ زکوٰۃ مفروضہ بھی ادا کر دیتے ہو اور اس میں کسی قسم کا دھوکہ فریب نہیں کرتے ہو، تمہیں اجازت ہے، کیونکہ جب یہ لوگ پیدا ہوں گے تو پھر ہی ادائے زکوٰۃ ہوگا، جب یہ لوگ پیدا ہوں گے پھر ہی حج ہوگا، چونکہ حج تو امیروں پہ فرض ہے۔ تو اگر اللہ دولت کی پابندی لگا دیتے تو پھر تو کوئی حج ہی ادا نہ کر سکتا، اور پھر نفقات ہیں۔ اچھا، اسی لیے اسلام نے یہ بھی حکم دے دیا بھی عمرے میں غلطی کرو ایک بکری ذبح کرو، فلاں غلطی کرو ایک بکری ذبح کرو، فلاں غلطی کرو ایک غلام آزاد کرو، فلاں غلطی کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، فلاں غلطی کرو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام ہے کہ کوئی امت محمد میں غریب نہ ہو، کوئی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا نہ سوئے، کوئی حضور کی امت میں کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح پھر اسلام حکم دیتا ہے اگر کوئی غریب ہے اس کو قرض حسنہ دو، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم قرض حسنہ دیتے ہو تو اس کا بدلہ میں دیتا ہوں، اور پھر مقروض کو اگر مہلت دیتے ہو فرمایا میں تیرے رزق میں برکتیں عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ باقی یہ کہو کہ ساری دنیا کو برابر کر دیا جائے، یہ غلط بات ہے۔ نہ دنیا کوئی برابر کر سکتی ہے اور نہ برابری سے کبھی کوئی نظام چل سکتا ہے۔ یہ مساوات جو ہے یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ جھوٹے دعوے ہیں، خشک نعرے ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح نظام چلے گا، کوئی امیر ہوگا کوئی فقیر ہوگا، فقیر کی ضرورت امیر کو ہے اور امیر کو فقیر کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا اللہ نے محتاج کر دیا ہے۔ اب آپ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، آپ اس پہ 2 کروڑ لگانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو مزدور کی بھی ضرورت ہے، آپ کو معمار کی بھی ضرورت ہے، آپ کو نجار کی بھی ضرورت ہے، آپ کو نقشے والے کی بھی ضرورت ہے، آپ کو نگرانی والے کی بھی ضرورت ہے، آپ کو پلمبر کی بھی ضرورت ہے، آپ کو الیکٹریشین کی بھی ضرورت ہے۔ ہر چیز کے محتاج ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک معمولی سی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں آپ کے گھر میں حمام دھونے والا ایک ملازم ہے، اگر وہ 10 دن کے لیے تیری بلڈنگ میں نہ آئے تو بدبو ہو، تم بلڈنگ میں بھی نہیں رہ سکتے ہو، اللہ نے تجھے اس کا بھی محتاج کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، کسی کو غنی بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو صحت والا، کسی کو مریض بنایا۔ سارے صحت مند ہوں تو پھر ڈاکٹر کہاں جائیں گے، سارے مریض ہوں تو نظام کیسے چلے گا؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اگر ہمیشہ دن رہے تب بھی پریشانی ہے، ہمیشہ رات ہو جائے تب بھی پریشانی ہے، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے، کبھی روشنی ہے کبھی اندھیرا ہے۔ روشنی کی قیمت تب ہے کہ اندھیرا آتا ہے، اندھیری کی قیمت تب ہے کہ روشنی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور اس نظام پہ ہمیں قائم و دائم رہنا ہوگا، تب اس عالم کو، پوری دنیا کو امن ملے گا، چین ملے گا، سکون ملے گا۔ ورنہ تو پھر یہی ہوتا رہے گا کہ چند یہودی، چند سرمایہ کار، چند صنعت کار
چند ملٹی نیشنل کمپنیاں تمام عالم کی دولت کو چوستی رہیں گی، مختلف سکیمیں بنا کے، اور دنیا غریب سے غریب تر ہوتی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ غربت کی وجہ سے گردہ بیچتے ہیں، غربت کی وجہ سے بیٹیاں بیچتے ہیں، غربت کی وجہ سے خودکشیاں کرتے ہیں۔ اور یہی بات 1423 سال پہلے آمنہ کے لال حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کاد ان یکون الفقر کفرا، فرمایا مجھے ڈر ہے کہ غریبی اتنی بڑی بات ہے، اتنی سخت چیز ہے کہ انسان غریبی کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام پہ اب دوسری بات سمجھیں، جو اللہ نے اس آیت میں ہمیں سبق دیا ہے وہ سبق ہے توحید کا۔ پہلا سبق ہے تقسیم رزق کا، اور دوسرا سبق کیا ہے؟ توحید کا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے اس پہ غور کرو کہ میں نے تمہیں مالک بنایا ہے، اور ایک تمہارا عبد ہے، مملوک ہے، ایک تمہارا خادم ہے، ایک تمہارا ڈرائیور ہے، ایک تمہارا چپراسی ہے، ایک تمہارا مالی ہے، ایک تمہارا گارڈ ہے، ایک تمہارا گن مین ہے، ایک تمہارے گھر میں کک ہے، کھانے پکانے والا ہے، یہ سارے مزدور ہیں۔ کیا تم یہ گوارا کرتے ہو کہ اپنی دولت ان کو دے کے برابر کر دو؟ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم نے مثلاً تم کو دولت دی ہے، تمہارے گھر میں 10 نوکر ہیں، اور تمہارے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیوی ہے، تم ایسا کرتے ہو کہ سب بیٹے بیٹیوں کو بلا لو اور کہو کہ دیکھو جی ہمارے گھر میں یہ نوکر ہے، ملازم ہے، ہمارے مملوک ہے، ایسا کرتے ہیں ہماری جو جائیداد ہے نا 2 کروڑ سب کو برابر تقسیم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم یہ گوارا کرو گے؟ کوئی کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم تو اپنے ملازم اور مملوک کو اپنے برابر نہیں لانا چاہتے ہو، اور مانتے بھی ہو کہ یہ سارے پیر فقیر میرے بندے ہیں، تو ان کو میرے برابر کیسے لے آئے ہو؟ تم اپنی دولت میں کسی کو برابر نہیں لانا چاہتے، میری خدائی میں برابر لا رہے ہو۔ عقل کرو کہ تم یہ بھی کہتے ہو گے جی یہ دیوی دیوتا، یہ آلہہ، یہ لات عزا منات اساف نائلہ، یہ سب جو ہیں مملوک ہے اللہ میاں ہیں تو تیرے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ کبھی کہتے ہو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ جیسے ہمارا آج بھی جاہل کا یہی عقیدہ ہے کہ جی ہم تو گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، گندی زبانیں ہیں، ہماری تو خدا سنتا نہیں، ہم ان پیروں کو کہتے ہیں، یہ خدا کو کہتے ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ یہی عقیدہ تھا ابو جہل کا، یہی وہ کہتے تھے کہ بھئی ان کے بت کیوں رکھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کو کہتے ہیں۔ اور یہی عقیدہ ہے نصارہ کا، یہ نصرانی یہ جو صلیب لگاتے ہیں اور ایک کراس لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بھی عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے، ہم خدا کے بیٹے کو پوجتے ہیں، خدا کا بیٹا راضی ہے باپ کو کہہ دے گا ہمارا کام ہو جائے گا۔ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یہود بھی اسی طرح عزیر کو خدا کہتے ہیں، مکے والے بھی اسی طرح اللہ کے فرشتے جتنے ہیں ان سب کو بیٹیاں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جتنے فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی کسی نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ بھائی آپ میں سے کسی نے فرشتے کو دیکھا نہیں دیکھا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو لڑکی ہیں تو اللہ نے چھپائی ہوئی ہیں، لڑکے ہوتے کوئی تو دیکھتا، یعنی کافر ہیں وہ بھی لڑکیوں کو چھپانا چاہتا ہے، مسلمان لڑکیوں کو ماڈل بنانا چاہتا ہے، شوبز میں لانا چاہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کہتے ہیں دیکھو جی تنگ نظر ملا ہے، یہ مولوی 1400 سال پرانا اسلام لانا چاہتے، ہمیں تو ماڈرن اسلام چاہیے۔ وہ پتہ نہیں ماڈرن اسلام کیسے ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک سے دعا کرو اللہ ہمیں اسی اسلام پہ قائم رکھے جو محمد عربی لائے، اللہ ہمیں اسی اسلام پہ قائم رکھے جو حضرت نوح لائے ہیں، اسی اسلام پہ قائم رکھے جو ابراہیم خلیل لائے ہیں،
اسی اسلام پہ قائم رکھے جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ لائے ہیں. ہم تو بہت پرانے لوگ ہیں بابا، ہم تو اور پیچھے جانا چاہتے ہیں. ہمارا تو قرآن بھی پرانا، 1424 سال ہو گئے ہیں. اب قرآن بھی ماڈرن بنائے کوئی نیا؟ کیا خیال ہے؟ ہماری تو جتنے حدیثیں ہیں وہ بھی پرانی کہ حضور کا فرمان ہے 1424 سال گزر گئے. اچھا، ہمارے لیے تو اہل بیت بھی پرانے، صحابہ بھی پرانے، امہات المومنین بھی پرانے. ہمارا تو محبوب بھی پرانا، خاتم الانبیاء کو بھی 1424 سال گزر گئے. ہم تو پیچھے والے لوگ ہیں. اور جس کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہو تو بہت پرانا ہے. کیا نیا کعبہ بنائیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ماڈریٹ قسم کا ایک نیا کعبہ شریف. اور وہ کعبہ کیسے ہوگا؟ وہ آ رہا ہے. تو وہ کعبہ ایسے ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم میں عیسائی عبادت کریں گے، دوسرے ٹائم میں یہودی کریں گے، تیسرے میں ہندو کریں گے، چوتھے میں مسلمان کریں گے. وہ نہیں بھائی، اللہ کے گھر ہیں، سب کے لیے برابر ہے. وہ آ گئے ہیں نظریہ، چھپایا نہیں ہے دشمنوں نے. اور نام اس کا کیا ہے؟ اتحاد. کہ بھئی ہم تو سب کو جناب ملانا چاہتے ہیں. دیکھو نا، وہ کہتا ہے رام رام، بات تو اسی کی کرتا ہے. وہ کہتا ہے گاڈ کا، بات تو اسی کی کرتا ہے. تم کہتے ہو اللہ، فارسی کہتا ہے خدا، بات تو وہی ایک ہے. بابا کیوں لڑتے ہو؟ تم فجر کی نماز پڑھ کے نکلو، وہ آ جائیں گے، وہ اپنے بھجن گا لیں گے، وہ بھجن والے نکلیں گے. دوسرے آ جائیں گے، وہ پادری سے گناہ بخشوا لیں گے. تیسرے آ جائیں گے سکھ جناب، وہ اپنا چمٹا بجا لیں گے. ٹھیک ہے، اپنے راضی ایک گھر بناؤ، خواہ 10 مسجدوں کی کیا ضرورت؟ اور ہم تو پرانے مذہب والے ہیں جو کہتا ہے کہ کافر مشرک پلید ہے، اللہ کے گھر میں داخل. ہم تو پرانے ہیں، تو ہمیں کون مانے بھی؟ کہتے دیکھا مولوی پاگل ہے پرانے. ایسے بے وقوف ہیں کہ پیچھے لے جانا ہے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، یہ ہمیں پیچھے مکے مدینے لے جا رہے ہیں. یہ تو ہمیں اور پیچھے لے جا رہے ہیں. دیکھا کیسی چیزیں انہوں نے بنا دی ہیں کہ خدا کے کعبے میں بھی ٹو ہوتی رہے، سکون نہ ملے، نہ ذکر ہو. طواف کر رہا ہے، ٹیلی فون کر رہا ہے بیوی سے، ہیلو میں ادھر ہوں، تم کدھر ہو؟ وہ کہتی ہے میں شاپنگ کر رہی ہوں. تم کعبے کا چکر لگاؤ، میں بازار کا چکر لگاؤ، راستے میں مل جائیں گے. کوئی اپنا میٹ پوائنٹ بنا لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہی کہہ سکتے ہیں، اور تو ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. اللہ کا یہی حکم ہے کہ جب مصیبتیں آئیں تو کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب تو ہمارے دین پر بھی مصیبتیں، دنیا پر بھی مصیبتیں، ظاہر میں بھی مصیبتیں، باطن میں بھی مصیبتیں. انہوں نے ایسا ایک ماحول بنا دیا ہے کہ بیوی شوہر کی تابع دار نہیں، اولاد باپ کی تابع دار نہیں، بھائی بھائی کا خیر خواہ نہیں، بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا، مرید پیر کی عزت نہیں کرتا، طالب استاد کی عزت نہیں کرتا. جو خود بڑا دیندار ہے وہ نہ حرم کی عزت کرتا ہے، نہ حرمین کی عزت کرتا ہے. دعویٰ کیا ہے؟ ہم دیندار، قرآن حدیث پڑھنے والے، اور جھگڑا حرم میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہدایت، اللہ ہدایت کے فیصلے کرے، اور اللہ حرمین کو، بلد الامین کو، دیار مسلمین کو، اور تمام عالم اسلام کو ہر قسم کے سازشوں سے، مکر سے، قید سے، فتنوں سے بچائے. ہم بالکل ایسے جال میں جکڑے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے. اس لیے فرماتی ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء. کہ جن کو ہم نے فضیلت دی ہے رزق میں، کیا وہ لوٹائیں گے اپنے غریبوں کو، مملوکوں کو، تاکہ برابر ہو جائیں؟ اللہ نے فرمایا تم اپنے نوکر کو مال میں برابر نہیں کرتے، اور خدا کی توحید میں بتوں کو برابر کرنا چاہتے ہو، بندوں کو برابر کرنا چاہتے ہو. افبنعمت اللہ یجحدون. کیا تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو کہ رزق میں دیتا ہوں، شریک اور بناتے ہو؟ اس سے بڑا کوئی انکار ہے کہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا ہو،
پیدا کرنے والا اللہ ہو، رزق دینے والا اللہ ہو، اور پکاریں کہ اس کو یا پیر یا دستگیر یا غوث یا داتا یا فرید شکر گنج، بیڑا بھیج ہمارا مشکل سے نکال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہم سب پہ رحم کرے بس۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے شادی کیا تھا، نہیں میں تو نہیں تھا اس دور میں، نہ میں نے نکاح پڑھا، نہ شادی میں شریک ہوا، نہ مجھے دعوت آئی۔ تم اپنی شادی کی فکر کرو یا میری کی کرو، امام صاحب کی شادی کا تمہیں کیا فکر ہے؟ میں جو تمہارا استاد ہوں 5 سال ہو گئے کہتے ہوئے، میرا تو فکر نہیں کیا، مسئلہ امام صاحب کا پوچھتے ہو۔ ہاں جی شادی کیا۔ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی، اس میں اس کا ایک لڑکا 2 لڑکی ہے، وہ شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، پہلی بیوی کا حق مہر اس کے پاس زیورات موجود ہیں تو وہ پہلی بیوی کا ہے، اس کو ادا کرو، وہ مر گئی وارثوں کو دو، سیدھی سی بات ہے۔ حق المہر ہے یا وہ زیورات جو خاوند نے بنا کے بیوی کو دے دیے تھے وہ بیوی کے ہیں، وہ مر گئی ہے تو اس کی شریعت کے مطابق جو وارث بنے گے ان ورثہ میں تقسیم ہوگا، تمہارا اس پہ کوئی حق نہیں، اس کی اولاد موجود ہے۔ سورت آل عمران میں جو بی بی مریم کا پیدائش کا قصہ ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ ہاں جی وہی والدہ ہے، کیوں آپ کو کیا شک ہے؟ کسی آدمی سے سنا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، یہ تو آپ نے پتہ نہیں کیسے سنا ہے، ان کے درمیان میں تو 1000 سال کا فرق ہے، موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال کا فرق ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے۔ یہ جو لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں بالکل بدعت ہے، اس کا نہ کسی جگہ بھی ثبوت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، یہ تو لوگوں کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے الجھاتے ہیں، ورنہ کون مسلمان ہے جو حضور پہ سلام نہیں پڑھتا؟ تم نماز پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ، کس پہ پڑھ رہے ہو؟ سلام تو پڑھے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اس کے بعد پھر درود بھی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، تو صلاۃ و سلام تو مومن ہر فرض میں، سنت میں، نفل میں، واجب میں ہر وقت پڑھ رہا ہے۔ یہ جو تم نے رواج بنایا کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ حضور آ گئے، یہ تو کفر ہے۔ حضور تمہارے پاس آ گئے تو مدینے میں کون ہے؟ یہ تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ باقی کوئی مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا جو حضور پہ صلاۃ و سلام نہ پڑھے۔ مسجد میں داخل ہوگے کیا پڑھو گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور جب نکلو گے کیا پڑھو گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ نماز پڑھو گے کیا پڑھو گے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، ہر وقت پڑھے، کون نہیں پڑھے؟ یہ جو تم نے رواج بنا رکھے ہیں کہ ہاتھ باندھو کھڑے ہو جاؤ اور جھوم جھوم کے گاؤ اور اپنے بنے ہوئے سلام پڑھو جو نہ حدیث میں ہیں نہ قرآن میں ہیں، اور پھر جناب ایک وقت آ جاتا ہے کہتے ہیں وہ حضور خود آ گئے۔ اب حضور آ گئے ہیں، اگر جسد سے آئے ہیں تو تمہیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر روح آیا ہے تو روح لطیف ہے، وہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ آ گئے ہیں؟ یہ جو ہے یہ کافرانہ عقیدے ہیں، نام محبت کا ہے اور کر کفر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کسی کے لیے بد دعا نہ کرو، دعا کرو اللہ ہدایت دے، اللہ ان کو قرآن و سنت کے تابع بنائے، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔
وہ بیچارے محبت میں آ کے غلطی کر رہے ہیں، اللہ ان کی محبت کو سیدھے راستے پہ لے آئے۔ ایک بچے کا حادثہ ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ 19 سال کا بچہ تھا، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرا بھائی، جہاں اللہ نے موت لکھی ہے وہ برحق ہے۔ اگر اولادیں زندہ رہتی تو پھر حضور کے بیٹے فوت ہو جاتے، تو اگر اللہ کے نبی خاتم الانبیاء کے بیٹے فوت ہو گئے تو ہمارے بیٹے کی کیا ہے؟ اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا، جب صدمہ آئے تو میری موت کو یاد کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی موت کو یاد کرو، حضور کے بیٹے عبداللہ ابراہیم قاسم کی موت کو یاد کرو، حضور کی بیٹیاں رقیہ ام کلثوم زینب فاطمہ کی موت کو یاد کرو، ازواج مطہرہ کہ جب ان پہ موت آئی ہے تو ہم کیا ہے، ہم پر بھی آنی ہے، کل من علیہا فان۔ جو آدمی صرف قرآن حدیث پہ چلے وہ قرآن حدیث ملے گا کہاں سے؟ نہیں، حدیث پہ جو چلے، حدیث کہاں سے لوگے؟ بخاری شریف سے، وہ کس نے لکھی؟ بھی تو کسی امام سے لوگے نا، اس کے بغیر تو گزارا ہے نہیں۔ کوئی حدیث کس سے لوگے؟ وہ کس سے لیں گے؟ تابعی سے، تابعی لے گا، صحابی سے، صحابی لے گا محمد مصطفیٰ سے۔ اسی طرح ہم بھی کریں گے کہ امام سے امام لے گا، صحابی سے صحابی لے گا، محمد مصطفیٰ سے۔ بات تو ایک ہے، جھگڑا تو ہے نہیں۔ یہ تم کان یوں نہیں پکڑنا چاہتے، یوں پکڑنا چاہتے، تو بات تو وہی ہے۔ مووی کیمرے کا استعمال کیسے ہے؟ بالکل نہ کریں۔ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، ہاں جی بالکل ہو سکتی ہے، قمیض بھی اتار کے پڑھو تو ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں ابھی صرف کپڑا سر کا اتارا ہے، قمیض بھی اتار کے نہیں پڑھتے، اللہ جانے، حالانکہ نماز تو ہو جاتی ہے۔ بلا ضرورت نہ، کپڑا نہیں ہے ہو جاتی ہے تو پھر اچھی طرح خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ کسی بڑھیا کا حضور کی خدمت میں آنا کہ بیٹا گڑ کھاتے، بالکل غلط بات ہے۔ کسی حضور کے پاس نہیں، کسی فقیر اللہ کے کسی بزرگ کے پاس گئے۔ میں موبائل کارڈ خریدتا ہوں، 100 ماہ بیچتا ہوں، 4 پتو اگر آپ خریدتے ہیں، لاتے ہیں، اپنی محنت کے 4-5 ریال زیادہ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ بتا دیں میں 100 میں لاتا ہوں، میں اتنے میں بیچتا ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ حج کرنے کے بعد یا حج پہ آنے کے لیے یا ویسے بھی سفر میں اگر ہوائی جہاز میں نماز کا وقت آ جائے، بالکل نماز پڑھیں، ہوائی جہاز میں پڑھیں۔ کہتے ہیں جی قبلے کا رخ بالکل آرام سے مل سکتا ہے۔ اگر سعودی ایئرلائن ہے تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان نے تو ہوائی جہاز میں باقاعدہ مسجد بنا دی ہے، آپ جماعت کریں، باقاعدہ جناب وہاں مصلے ہیں، باقاعدہ کمپس لگا ہوا ہے، جہت قبلہ بتا رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر آپ دوسری ایئر لائن میں ہیں تو آپ کیپٹن سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا جی۔ اگر اس کو کعبہ سمجھ نہ آئے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مکہ کی ڈائریکشن بتا دو، بس وہ اتنا سا بتا دے گا، تمہارا کام تو ہو گیا۔ یہ تو اب کوئی مشکل مسئلہ نہیں، اب تو گھڑیاں بن گئی ہیں جناب، جہاں بیٹھے ہو کعبہ دیکھ لو گے، طرح ٹائم بھی دیکھ لو گے، اس وقت کس نماز کا ٹائم ہے۔ نحن إخوة ذكور متزوجون ونسكن مع الوالدين في بيت واحد، لا يجوز استماع الاختلاط مع زوجة أخيك، هذا حرام، لازم الحجاب بيننا وبينكم۔ ہاں، مدینہ منورہ میں جو صحیح حدیث ہے اس میں ہے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ 50,000 والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ 1,00,000 جو ہے وہ مسجد الحرام میں ہے، مدینے کا ہے نہیں۔ تم نہ سمجھو تو کیا کریں؟ یہی تو ہے نا، کہتے ہیں حدیث ہم خود سمجھ لیں گے۔ مکروا ومکر اللہ، اللہ کی طرف نسبت کرنا بالکل جائز ہے۔ جب مکر کے مقابلے پہ ہو تو وہ تو صفت شان ہے۔ کعبہ اور کھجور کھانے سے کیا فائدہ ہے؟ حکیم سے پوچھو۔ لوگ کہتے ہیں یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، دونوں سے پوچھو کہ وہابی کیا ہوتا ہے، سنی کیا ہوتا ہے۔
اگر کسی آدمی کو پیشاب کی بیماری ہے، استنجا کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد بھی قطرے گرتے رہتے ہیں، تو وہ معذور ہے، وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گا۔ مثلا مغرب کے لیے وضو کیا، یہی وضو عشاء تک کے لیے کافی ہے، جتنی نمازیں پڑھے، طواف کرے، سب جائے، چاہے قطرے نکل بھی جائیں۔ پھر جب عشاء کا وقت ہوگا تو دوبارہ وضو کرے، اور اپنے کپڑے کو بھی اندر ایک انڈرویئر رکھ لے، صاف کر لیا، دھو لیا۔ ہم آپ کے اب موسیٰ علیہ السلام کا جو میں نے واقعہ عرض کیا غصے کا، وہ تو قرآن ہے یا میں نے خود بنایا؟ اور حدیث ہے حضور پاک کی، فرمایا انما انا بشر، میں بھی انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، واغضب کما تغضبون، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے۔ یہ تو حدیث ہے حضور، میں نے تو نہیں بنائی نا۔ جب اشراق گھڑیوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے 15 یا 20 منٹ بعد نماز اشراق پڑھیں۔ اگر ایک آدمی پہ قرضہ ہے، وہ اپنے ملک نہیں جا رہا، تو اپنی بیوی بچوں کے حقوق تو ادا کرو نا۔ قرض داروں کا تو بڑا شرم ہے، بیوی کے لیے شرم نہیں ہے؟ یا اس کو منگاؤ یا جاؤ وہاں ادا کرو، یہ کیا ہے کہ قرض آیا نہیں جاتا ہے؟ قرآن پاک اگر پوچھ تو کوئی بات نہیں، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، ہم دونوں میاں بیوی، ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیا ٹھیک ہے لیکن اولاد نہیں، تو آپ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، وضو ہو نہ ہو میاں بیوی زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ تو اللہ کے قرآن میں ہے کہ یمددکم بمال وبنین، اللہ اولاد بھی دیں گے، مال بھی دیں گے۔ ہم 2 دوست مدینہ منورہ گئے، احرام بھی تھا، نیت بھی تھی، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، دم ادا کریں۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے، اس نے آپ کو وصیت کی عمرے کی، پھر تو کر سکتے ہیں، ورنہ اپنا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم مسافر ہیں تو حنفی مسلک میں 48 میل اگر سفر ہو تو پھر نماز قصر ہوگی۔ جب آپ بات پوچھیں گے معقول تو میں بھی جواب دوں گا معقول، اور جب آپ پوچھیں گے غیر معقول تو جواب اسی طرح کا دینا پڑے گا، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر آدمی مغرب کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان طواف کرے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ اخلاص کی پہچان کیا ہے؟ کہ عمل اللہ کے لیے ہو، بندوں کے لیے نہ ہو، 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 نہ ہو،